ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم کا پورا مہینہ آپ نے ایسے مسائل سنے جس میں لوگ عموماً شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ باقی صحابہ کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی اور فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اگرچہ بہت ساری باتیں اس میں پیچھے بیان ہو چکی ہیں جن کا تعلق سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی سے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، غدیر خم ہے، حدیث قرطاس ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا عثمان کے قصاص کے مسئلے پر ان کا اختلاف ہے۔ یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں، ہم ان کو نہیں دہرائیں گے، صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب تک محدود رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجران ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب ایسے موقع پر جو لوگ اللہ کو مانتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ہمارے ہاں بھی ایک طریقہ رائج ہے کہ اچھا جی تو اللہ کی قسم کھا، اسے اللہ کی قسم کھلاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی میاں آپ اس نے قسم کھا لی ہے، اب تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اللہ خود نمٹ لے گا، اور اگر سچی قسم کھائی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ سچا ہے۔ اللہ نے مسئلے کا ایک اور حل بتایا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ جو ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے والے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ فریق بھی اپنے بچوں کو لاتا ہے، عورتوں کو لاتا ہے، اور دوسرا فریق بھی اپنے بچوں کو لے جاتا ہے، عورتیں لے جاتا ہے، اور دونوں اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دعویٰ سچا ہے، اور دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے چونکہ میں سچا ہوں، اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ دونوں اپنے خاندان کو لے آؤ، خود بھی آؤ، بچوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، اور یہاں میدان میں یہ عہد کرو کہ تم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت، جو بھی تم دونوں میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں کسی عذاب میں، کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑی تکلیف میں ایسا مبتلا ہوگا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے، اور سچا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اور دنیا بھی دیکھ لے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب عیسائی چونکہ اہل کتاب تھے اور وہ اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول آئے گا، اور یہ بات قرآن نے بھی کہی کہ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور گویا انجیل نے بھی یہ پیشین گوئی کی۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ وہی رسول ہوا تو پھر تو یہ سچا ہے، پھر ہم اگر یہ مباہلہ کریں گے ان کے ساتھ تو ہم تو مارے جائیں، یہ تکلیف، یہ عذاب، یہ بیماری تو ہماری عورتوں، بچوں، ہم سب پر آئے گی، جس کو بھی میدان میں لے جائیں گے۔ لہذا وہ مباہلے سے ڈر گئے۔ قرآن نے دعوت دی لیکن وہ ڈر گئے، مباہلہ کیا نہیں، اس سے راہ فرار اختیار کر۔ جیسے یہاں بھی بہت سارے مناظرے طے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ وقت پہ پہنچتے نہیں، آتے نہیں، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور یہ میں اس لیے حضرت علی کی شان میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کی دعوت جب عیسائیوں کو دے رہے تھے اور اپنے خاندان کے لوگ بھی لے گئے تھے، اس میں اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے، حضرت علی کو لے گئے، حسن حسین کو لے گئے، اور عورتوں میں سیدہ فاطمہ کو لے گئے۔ ان لوگوں کو آپ مباہلے کے لیے باہر لے، گویا انہیں آپ نے اپنے خاندان کا ایک حصہ قرار دیا، اور یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، ان میں سے اگر مجھے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو میرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ وہ 3 فضیلتیں کیا تھیں؟ سید عمر فاروق کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے حبیب نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے عقد میں دی، اور اللہ نے ان سے انہیں اولاد بھی دی۔ حضرت علی کی ایک فضیلت تو یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا داماد بنایا، اپنی لخت جگر ان کے عقد میں دی۔ دوسری فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، یہ مدینے کے ہجرت کے بعد ابتدائی دور کی بات ہے، آپ نے اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہا کہ تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں، جس کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، سد الابواب، وہ دروازے بند کر دو، الا باب علی، سوائے علی کے دروازے، سارے دروازے بند کرو
صرف حضرت علی کا دروازہ کھلا رہے، اور حضرت علی کے دروازے کے کھلا رہنے کی بھی ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ انہوں نے اپنا گھر کا کمرہ ایسا بنایا تھا کہ تینوں طرف سے بند تھا، روشن دان وغیرہ تھے اوپر، دروازہ کوئی نہیں تھا، دروازہ صرف مسجد کے صحن سے کھلتا۔ اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو آپ کے کمرے میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ گویا آپ اپنے گھر میں بھی جاتے تھے تو مسجد کے صحن میں سے ہو کے جاتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ دوسری فضیلت کہ اللہ کے رسول نے سارے دروازے بند کروائے، علی کا دروازہ کھلا رکھوایا۔ تیسری فضیلت، خیبر کی جنگ ہوئی، کئی دن تک لڑے، اللہ کے رسول بھی شامل ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ ایک دن آپ نے اعلان فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے۔ اب یہ کئی ساری فضیلتیں ایک ہی بات کے اندر آتی، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایک، پھر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یہ دو، تیسرا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ یہ ساری بشارتیں تھیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کر دیا، صحابہ کہتے ہیں اگلے دن ہم جمع ہو گئے۔ ہر شخص کے دل میں دو باتیں تھیں، ایک یہ تجسس تھا کہ دیکھیں یہ خوش نصیب شخص کون ہے، اور ایک یہ تمنا تھی ہر دل میں کہ کاش وہ میں ہوں، میرا نام آ جائے۔ سارے لوگ جمع ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے کسی کو بلایا نہیں۔ ایک تجسس صحابہ کے دلوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ چونکہ آپ کو نظر نہیں آئے مجمع میں، آپ نے پوچھا علی کہاں؟ عرض کی اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، جیسے کوئی وبائی امراض ہوتے ہیں تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چیپڑ آتے ہیں، تو وہ آنکھیں ان کی دکھ رہی ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام بلا کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگایا اور علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ڈراپ ڈالتا ہے آنکھ میں، پھر یہ ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کچھ افاقہ معلوم ہوتا ہے، پھر شام کو دوبارہ ڈراپ ڈالیں گے، کچھ اور بہتر ہو جائے گا، صبح کو ڈالیں گے کچھ اور نہیں، دھیرے دھیرے والی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے لعاب مبارک لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے مجھے کبھی تکلیف آنکھوں کی تھی ہی نہیں، ایسے ہو۔ یہ نبی رحمت کا اعجاز تھا۔ یہی وہ اعجاز ہے جو صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا تو آپ نے ایڑی پر یہی لعاب مبارک لگایا اور زہر ایسے ہو گیا جیسے سانپ نے ڈسا ہی۔ یہ آپ کا اعجاز۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ تین فضیلتیں میرے دل میں رہی، کاش ان میں سے مجھے ایک بھی حاصل ہو جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھیں ٹھیک ہو گئی
اللہ کے رسول نے جھنڈا، اور بعض روایات میں آتا ہے تلوار، اور بعض روایات میں آتا ہے نیزہ۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا اور ایک تلوار پکڑا دی یا نیزہ پکڑا، اور فرمایا کہ میدان میں اترو۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر میں اترے، خیبر کا یہودی ایک بڑا پہلوان سردار تھا، ان کا مرحب نام، بڑا جنگجو تھا۔ لوگ ہوتے ہیں نا بہادر بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور جنگی ہنر سے، فن سے واقف بھی ہوتے ہیں، وہ ایسا شخص تھا۔ اس کو اپنے ہنر پر بڑا ناز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار جو اللہ کے رسول نے دی تھی، یا وہ نیزہ جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، وہ ہاتھ میں لیا اور اسے للکارا کہ اے مرحب میدان میں آؤ، میں وہ شخص ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں وہ شیر جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جرأت ہے تو آ میدان میں۔ اب جو وہ آیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا تلوار سے۔ اس وار میں اتنی طاقت اور قوت تھی کہ مرحب کا سر بالکل تن سجدہ ہو گیا۔ اس شدت اور قوت سے وار کیا۔ اللہ نے خیبر فتح کر دیا، چونکہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی بھی تھی، اور آپ اللہ کے رسول، آپ سچے نبی ہیں، آپ کی پیشین گوئیاں غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا، اور اللہ نے فتح دی۔ قلعہ فتح ہو گیا، بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک موقع پر یمن بھیجا، یہ ان کی کم عمری تھی، یمن بھیجا اور کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو اچھی بات، نہ قبول کریں تو پھر ان سے قتال کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اللہ کے رسول، میں ابھی جوان سال عمر میں ہوں، گویا مجھے فیصلے کرنے کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، کم عمر ہوں۔ آپ نے دعا کی اور ایک گر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تیرے سامنے مقدمہ آئے، اور یہی وہ گر ہے جو آج دنیا کی عدالتوں کے لیے بھی، ورنہ اس کے بغیر انصاف ممکن ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب دو فریق تیرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے، کوئی جھگڑا لے کر آئے، تنازع لے کر آئے، ایک فریق کی بات سنو، سننے کے بعد جتنا توجہ اور جتنا محبت کے ساتھ تم نے پہلے فریق کی بات سنی ہے، اتنی ہی توجہ اور محبت کے ساتھ دوسرے فریق کی بات بھی سنو۔ جب تک دوسرے کی بات نہ سنو فیصلہ نہ کرو۔ یہ جو اکثر لوگ مولویوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں اور مولوی بھی فیصلے دے دیتے ہیں، وہ کس طرح؟ ایک بندہ آتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ابا نے یہ کر دیا، میرے سسر نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا، میری جائیداد پہ قبضہ کر دیا، میرے اتنے پیسے کھا لیا، اب اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دے۔ مولوی صاحب لکھتے تھے یہ فتویٰ ناجائز ہے، تم نے فریق ثانی کی بات سنی ہی نہیں۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں کہہ رہے تو یک طرفہ خبر ہے۔ اگر وہ اپنے والد کا گلہ کرتا ہے تو مولوی صاحب کا فرض ہے کہ بولے اپنے والد کو بلا کے لا،
میں اس کی بھی بات سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو ایک بندہ آیا تھا اور بڑی گلے کرنے لگا اپنے والد کہ یا رسول اللہ، میں کوئی بھی چیز گھر میں رکھی ہوتی، ابا آتا ہے پوچھتا بھی نہیں، اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ابا کے گھر جاتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ابا منع کر دیتا ہے۔ تو کیا جس طرح ابا مجھے منع کر دیتا ہے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی ابا کو منع کر دیا کروں؟ آپ کوئی بھی فیصلہ فرما سکتے تھے، آپ نے فرمایا والد کو بلا، والد کو بلا، والد کو بلا لائے۔ والد نے جو کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ، ایک وقت وہ تھا جب یہ چھوٹا تھا، اسے میری ضرورت تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ چل پھر نہیں سکتا تھا، چلنے پھرنے کے لیے اسے میری ضرورت تھی، اس وقت مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کماتا نہیں تھا، روزی روٹی کے لیے اسے میری ضرورت تھی، اور مجھے اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ آج زندگی نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا، پہلے میں طاقتور تھا، یہ کمزور تھا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، یہ طاقتور ہو گیا ہے جوانی کی وجہ سے، اب یہ طاقتور ہے، کماتا ہے، میں بڑھاپے کی وجہ سے کما نہیں سکتا، یہ باروزگار ہے، میں بے روزگار، آج مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کو میری اب کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یہ اپنے اوپر بوجھ اور بار سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو فرمایا، جتنے بھی نوجوان ہیں سن لے اس بات کو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نوجوان بیٹے سے، انتا ومالوکا لابیکا، تو یہ کہتا ہے کہ میں ابا کو روکوں، دوں یا نہ دوں، ارے تیرا ہے کیا جو تو روکے گا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھی اپنے باپ کا ہے، جو کچھ کمایا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے، اسے پورا اختیار ہے جب چاہے تیرے مال سے لے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولے دیے ہیں فیصلہ کیسے کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی اس نصیحت کو پلے باندھا اور اسی پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض موقعوں پر بعض صحابہ کرام کے جو اوصاف بیان کیے، فلاں وراثت میں ماہر ہے، فلاں حیاداری میں زیادہ ہے، فلاں سچائی میں زیادہ ہے، فلاں ایمانی غیرت میں زیادہ ہے، فلاں علم وراثت میں ماہر ہے، فلاں علم ریاضی میں ماہر ہے، فلاں امانت دار زیادہ ہے، وہاں آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اقضاہم علی بن ابی طالب، میرے صحابہ کرام میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا علی بن ابی طالب، سب سے بہترین فیصلے کرنے والا۔ اللہ نے ان میں وصف رکھا ہے معاملے کو جج کرنا اور یہ بھانپنا حق کس طرف ہے، اور کون سا بندہ حق کہہ رہا ہے اور کون سا بندہ چرب زبانی سے فائدہ اٹھا کر بات کو گھما رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے وہ صلاحیت عطا کر دی ہے کہ میں بھانپ لیتا ہوں اور اسی وجہ سے فیصلے سچے کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، قضات کے عہدے پر ان خلفاء نے حضرت علی کو فائدہ دیا۔
حضرت علی کو فائز رکھا سپریم کورٹ کے یہ جج رہے کہ تاکہ مقدموں کے فیصلے صحیح معنوں میں انصاف کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، گویا ہم ایک قالب دو جان، ہم میں آپس میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی گہرے دوست کو، کسی گہرے تعلق دار کو کہ یار لے لے، تیرا میرا کوئی فرق ہے۔ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں، اس نے بھی پیسے نکال لیے، اس نے بھی نکال لیے، وہ کہتا یار میں دوں گا، وہ کہتا میں دوں گا، یار کوئی فرق ہے ہمارا، تم نے دیے میں نے دیے، ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ یہ یعنی اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے یہ بات۔ یا بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں یار تو نے کھا لیا میں نے کھا لیا، ایک ہی بات۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی کہ وہ کھائے اور پیٹ میرا بھرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ تو کھائے یا میں کھاؤں، ایک ہی بات۔ حضرت علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، یعنی ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم والے، اے اللہ تو بھی اس کا ساتھی اور دوست بن جا جو علی کو اپنا دوست رکھے، والعاد من عاد، اور اس کا دشمن بن جا جو علی کو اپنا دشمن رکھے۔ علی کو جو اپنا دوست رکھے اللہ، تو بھی اس کا دوست بن جا، اور جو علی کو دشمن رکھے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا، یہ نشانی بتا، اور جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے بڑی عجیب بات کی، اس کو پھر اپنے دور خلافت میں حضرت علی نے بھی دہرایا۔ آپ نے فرمایا تھا علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں، جہنم میں جائیں گے، اور وجہ تو ہوگا، ایک تیری محبت میں اور ایک تیری دشمنی میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں ایک تیری دشمنی میں؟ دشمنی والا تو سمجھ میں آتا ہے، محبت والا کیسے جہنم میں جائے؟ آپ کی مراد یہ تھی وہ محبت میں غلو کرے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا عیسائی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں کہتے ہیں یا محبت میں کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقے نے حضرت علی کو رب سے ملا دیا۔ ایک طبقہ ہے جو عمان مسقط میں نصیری کہلاتے ہیں، شیعوں کی ایک قسم ہے، نصیری کہلاتے ہیں۔ وہ بالکل کہتے ہیں علی اللہ ہے، ان کے الفاظ ہیں علی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے۔ تو یہ جو محبت میں ان کا اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا غلو، یہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور نفرت میں، دشمنی میں خوارج، اہل بیت کے اتنے دشمن ہیں، اتنے دشمن ہیں، جیسے ہمارے سامنے حضرت معاویہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، ہم کڑھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا
قانون ایسا ہے اگر ہم نے کچھ کیا تو حکومت ہمیں لٹکا دے گی، ہم کوڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن خوارج ایسے تھے، اگر کسی نے ابو بکر صدیق کو گالی دی تو نعوذ باللہ من ذالک فوراً حضرت علی کو گالی دی، کسی نے حضرت عائشہ کو گالی دی فوراً حضرت فاطمہ کو گالی دی۔ یہ اہل سنت کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، دونوں ہستیاں پاک ہستیاں ہیں اور دونوں لائق تکریم اور لائق عزت ہے، دونوں کا احترام ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچا جائے، جو باتیں اللہ کے رسول نے فضیلت میں نہیں ڈالی وہ آپ اپنی طرف سے نہ ڈالیں، جس طرح لوگوں نے ڈال یہ بات گھڑی اور ڈالی النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ٹی وی پر اکثر لوگ سنا، من گھڑت روایت، دنیا کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ الفاظ دی تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ان کے چہرے کو تکنا عبادت۔ اور ایک روایت اور بھی گھڑی گئی، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالکل من کر، انہوں نے ان کی کتاب ہے الموضوعات، انہوں نے اس میں وہ روایتیں جمع کی ہیں جو گھڑی ہوئی روایتیں، اس میں یہ روایت بھی ہے۔ اور لوگ ایسے جاہل ہیں، ان کے مولوی اس روایت کو پیش کریں گے تو کوئی پوچھے حوالہ، موضوعات شریف میں آئے ہیں، موضوعات شریف میں آئے ہیں، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جھوٹ شریف میں آئے۔ اب لفظ آگے شریف لگا دو تو یہ لوگ پھر لٹو ہیں، اچ شریف، ملتان شریف، چاچڑا شریف، فلاں شریف، فلاں شریف، آخر میں شریف لگ جائے بس پھر تو وہ چومنے اور چاٹنے کے لائق۔ اگر شریف لگنے سے ہی حق ثابت ہوتا ہے تو پھر نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا قصور کیا؟ ان کی پھر مخالفت کیوں کی جاتی؟ شریف تو ان کے خاندان کے ساتھ بھی لگا ہوا۔ شرافت شریف لفظ لگانے سے نہیں ملتی، شرافت ہونے آنے سے ملتی۔ بندہ شریف و نفس ہو، شریف و طبع ہو تو اللہ رب العالمین یہ نعمتیں، یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اللہ کے حبیب نجران کے عیسائیوں کے دربار میں، ان کے میدان میں اترے کھڑے ہیں، ایک معاہدے کے مطابق میں اپنے خاندان کو لایا ہوں، تم بھی اپنا خاندان لے کر آؤ۔ ندنو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آؤ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں حضرت حسن حسین کو شمار کیا، اور تمہیں سیدہ فاطمہ کو شمار کیا، اور نفسوں میں سیدنا علی کو شمار کیا۔ یہ ہمارے نفس ہیں، جس نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ حدیث بھی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جیسے اپنا نفس قرار دیا، علی المرتضیٰ کو بھی نفس قرار دیا۔ تم اپنے نفوس لے آؤ، اپنے بچے لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، میں ان کے مقابلے میں اپنے بچے لے جاتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت حسن آئے، آپ نے چادر میں لے لیا، کالے رنگ کی چادر آپ نے اوپر پہن رکھی تھی، آپ نے چادر میں لیا،
حسین آئے چادر میں لیا، ان کی ماں فاطمہ آئی تو آپ نے چادر میں لیا، علی المرتضی آئے آپ نے چادر میں لیا، چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف نظریں اٹھائیں، اوپر نظریں اٹھا کر فرمایا اللہم اے اللہ ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ جتنے اس چادر کے اندر ہیں یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو اور پانچویں آپ خود، ان پانچوں ہستیوں کو اہل بیت کا ایک خاص اعزاز آپ نے عطا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان پانچ کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ اس مسئلے کو بھی دیکھا جائے، لوگ بڑے مغالطے ڈالتے ہیں، جی آپ نے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت۔ دیکھیے فرض کیا میں مسجد میں آیا اور میرے ساتھ میرا ایک بیٹا، آپ نے پوچھا قاری صاحب یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا صرف یہی بیٹا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے اس کا مطلب کہ جو میرے ساتھ ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ اس وقت جو چادر میں تھے آپ نے کہا یہ میرے اہل بیت، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا جو چادر سے باہر ہیں وہ اہل بیت نہیں۔ آپ کی تمام ازواج مطہرہ، جتنے بھی ازواج مطہرہ تو اہل بیت میں اولاد سے بھی پہلے آتے، بچے تو بعد میں آتے ہیں۔ پہلے اہل بیت گھر والی جو ہے وہ بیوی آتی ہے، اور جب بیوی گھر میں نہ، یعنی وہ ہی شامل نہ کرو اہل بیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر میں بیوی موجود ہے، انہیں سلام کہا یا اہل بیت، اے اہل بیت تم پر سلام، بیوی کو کہا، اس لیے کہ اصل اولاد تو بیوی کے بعد چلے گی نا، شادی ہوگی تو اولاد آئے گی، اولاد کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اصل جو منبع ہے اولاد کا، مرکز ہے، وہ باہر ہو، وہ اس میں شامل نہ ہو۔ یہ یار لوگوں نے، اب کیسی عجیب بات، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہے، فاطمہ تو ہو اہل بیت، خدیجہ اہل بیت نہ ہو، کوئی تک بنتی ہے؟ وہ فاطمہ کی ماں ہے اور سگی ماں ہے، اسے آپ کیسے نکالیں؟ پھر اس سب سے پہلے مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی، بچوں میں سے بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیونکہ آپ جب غار حرا سے ڈرے ہوئے آئے اور آ کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی مجھے چادر اڑاؤ، تو انہوں نے پوچھا کیا بات؟ تو آپ نے سب سے پہلے یہ خبر حضرت خدیجہ کو دی کہ میں وہاں بیٹھا ذکر اذکار کر رہا تھا، کوئی ایک چیز آئی، چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا فرشتہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور وہ جبریل امین تھے، اور وہ اصلی شکل میں آئے، کئی سو تو اس کے پر، نگاہ ڈالی تو کتنا بڑا قد ہے۔ اب ایک عام آدمی اکیلے میں، تنہائی میں، ایک چیز پہلی دفعہ جو پہلے اس نے نہ دیکھی اور انسانی شکل سے بھی مختلف ہو، وہ دیکھ کر نفسیاتی طور پر خود بخود فطری چیز ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ آپ ہوئے اور آپ کو، حالانکہ وہ سردی کا موسم نہیں تھا، آپ کو سردی لگنے لگی، آپ نے جب ہی کہا مجھے کمبل اڑاؤ، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں،
پھر وہ ان کے چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تجھے تیرے شہر سے مکے سے نکال دے، اس لیے کہ جو پیغمبر بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور اس نے یہ بھی تمنا کی کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے مکے سے نکالے گی تو میں تیرا ساتھ دوں۔ اس نے یہ جملے دی۔ تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائی آپ، اور جب آپ نے یہ دعوت مردوں میں رکھی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور آپ کے چونکہ حضرت علی آپ کے گھر میں ہی رہتے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے لیکن بچے تھے، آپ کی پرورش میں رہتے تھے، ان کو خبر ملی تو وہ بھی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو گویا بچوں میں سیدنا علی، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ پر ایمان لائے سب سے پہلے۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت علی کو حاصل ہے کہ بچپن ہی سے اسلام کی آغوش میں پلے بڑے، اور اللہ کے رسول کی شفقت انہیں شامل حال رہی اور آپ کی تربیت کے زیر سایہ رہے، اور پھر جا کر کے علی بنے۔ آپ کی تربیت کے نتیجے میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا